آج ہم تھوڑی دیر کے لیے چوتھے حکم پر غور کریں گے۔ چوتھا حکم ہے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ میرے عزیزو، میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے جو 10 احکام ہیں، ہم انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 4 حکم اور پھر باقی 6 حکم، یعنی کہ 1 2 3 4 پہلے 4 اور پھر 5واں 6واں 7واں 8واں اور 9واں اور 10واں باقی 6 حکم۔ پہلے 4 حکموں کا تعلق انسان کا خدا کے ساتھ ہے اور باقی 6 حکموں کا تعلق انسانوں کا آپس میں ہے۔ یعنی کہ پہلے جو 4 حکم ہیں ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ چوتھا حکم ہے کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ خدا انسان سے ہفتے میں ایک پورا دن مانگتا ہے اور یا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس دن انسان دنیاوی کام چھوڑ کر خدا کے کاموں پر دھیان دے، الہی کام پر اور خدا کے کلام پر دھیان دے اور اس کی فکر کرے۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو روز خدا کو یاد کرتے ہیں، میں صبح سویرے اٹھ کر دعا کرتا ہوں، دوپہر کو کرتا ہوں، شام کو کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 1 دن آرام کیا۔ ہمیں دنیاوی کاموں کی شراکت سے علیحدگی یا دوری یا ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم 1 دن خدا کو دیں۔ یاد رکھیں کہ جب آرام کے دن کام کاج بند ہے تو وہ پوری سوچ سمجھ کے ساتھ خدا کا کلام سن سکے گا اور یہ خیال کر سکے گا کہ میری تابعداری کس طرح کامل ہو سکتی ہے، میری تسلی اور نجات کے لیے کون سا کلام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی جو ہفتے کا 1 دن، یعنی کہ جو دن عبادت کا مقرر ہے۔ ایک وقت تھا جب اتوار کی چھٹی ہمیں نہیں ہوتی تھی تو ہم جمعے کی چھٹی تھی تو جمعے کے دن ہم عبادت کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، اور اس وقت جمعے کا دن ہمارے لیے آرام کا دن تھا، وہ عبادت کا دن تھا۔ اب اتوار کا دن ہے اور ہم شام سے ہی تیاری کرتے تھے کہ ہم نے چرچ جانا ہے، اور ہم شام کو رات کو تیاری کر لیتے تھے، صبح سویرے اٹھتے اور خدا کے گھر کی طرف روانہ ہوتے، خدا کی خدمت کرتے، اس کے کلام کو سنتے، عبادت کرتے اور پھر واپس آتے۔ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل ہفتے کے دن کو آرام کا دن مانا کرتی تھی، اور ہفتے کا دن یعنی کہ سیٹرڈے کا دن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے آرام کا دن ہے۔ لیکن عزیزو، مسیحیت میں اتوار کے دن کو خدا نے برکت دی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اتوار کے دن کو برکت دی اور یہ دن ہمارے لیے اہم ہو گیا، اور ہم اب اتوار کے دن کو اپنا سبت مانتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن صبح سویرے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ بات مسیحیت کا بنیادی ستون ہے۔ اگر مسیح زندہ نہیں ہوتا تو آج ہمارا ایمان کہاں ہوتا، آج ہماری کلیسیائیں کہاں ہوتی۔ اسی لیے مسیحی لوگ اس دن کو یعنی کہ اتوار کے دن کو اپنا سبت کا دن مانتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اتوار کے دن اپنا کام بند رکھتے ہیں اور پیر کے دن اپنی دکان یا کام یا کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، اگر ہم اتوار کو کاروبار اگر نہ کریں تو ہفتے یا پیر کے دن ہمیں اتنی آمدنی ہوتی ہے جو کہ اتوار کے دن کے سارے اخراجات پورے کر لیتی ہے۔
तो हमें क्या ज़रूरत है इतवार के दिन काम करने की। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतवार के दिन ओवर टाइम करते हैं। वो कहते हैं कि इतवार के दिन हमें डबल ओवर टाइम मिलता है। मुझे याद है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिसमस की इबादत वाले दिन भी ओवर टाइम के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें डबल ओवर टाइम मिलता है। लेकिन हमें खुदा का नाम, उसकी इबादत करने की ज़रूरत है, और हमें सब्त के दिन को, यानी कि इबादत के दिन को पाक मानने की ज़रूरत है। मैं सब्त के दिन को इबादत का दिन कहता हूँ। ये खुदावंद में आराम का दिन है। हम जब खुदावंद की इबादत करते हैं, उसका आराम करके आते हैं, यकीनी तौर पर खुदावंद हमें बरकत देता है। खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।